بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے چند سوالات کے جوابات دیے تھے۔ ہمیں چند سوالات اور موصول ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان سوالات کے جوابات اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہمیں جو موصول ہوا ہے وہ غازی آباد سے ہیں، کوئی محمد خالد۔ سوال کرتے ہیں کہ سفر میں سنتوں کا کیا حکم ہے؟ کیا فرض کے ساتھ سنتوں کا پڑھنا بھی ضروری ہے؟ محمد خالد صاحب، سفر کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک سفر ہوتا ہے مسلسل سفر، یعنی ایک انسان مظفر نگر سے چلا ممبئی کے لیے، اور راستے میں اس نے کہیں قیام نہیں کیا، نہ ہوٹل میں نہ کسی رشتہ دار کے گھر، بس بہت ہی مختصر وقت کے لیے وہ کہیں ٹھہرے، مثلاً کھانے پینے کے وغیرہ کے لیے، لیکن کہیں رکے نہیں، انہوں نے قیام نہیں کیا، تو یہ مسلسل سفر کہلاتا ہے۔ تو خالد بھائی، اس سفر، اس صورتحال میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی صرف فرض نماز پڑھے گا، سنتیں نہیں پڑھے گا، یعنی ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں ان کی 2 رکعتیں پڑھے گا، سنتیں نہیں پڑھے گا۔ البتہ عشاء کی نماز میں وطر بھی پڑھے گا، کیونکہ وطر کا پڑھنا واجب ہے۔ لیکن اگر دوسری صورت ہے، یعنی وہ ممبئی کے لیے روانہ ہوا مظفر نگر سے، لیکن میرٹھ یا دہلی وغیرہ میں کہیں اس نے قیام بھی کیا اپنے کسی رشتہ دار کے یا ہوٹل وغیرہ میں، اور وہاں سکون سے رہا وہ چند گھنٹے یا 1 دن 2 دن، تو اس صورت میں اس کو فرض کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی پڑھنی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر سفر مسلسل ہے، کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے، قیام نہیں ہے، تو فرض کے ساتھ فرض ہی ادا کرے گا، سنتیں نہیں پڑھے گا۔ لیکن اگر کہیں دوران سفر کہیں ٹھہرتا ہے، چاہے ہوٹل میں چاہے کسی کے گھر، تو وہاں فرائض کے ساتھ سنن کا بھی اہتمام کرے گا۔ دوسرا سوال دہلی سے کوئی دلشاد ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مغرب کی 2 رکعت چھوٹ جائیں تو ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دلشاد بھائی، آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اس لیے کہ لوگ اس میں اکثر غلطی کرتے ہیں۔ ایک شخص مغرب کی نماز میں امام کے ساتھ تیسرے رکعت میں شامل ہوتا ہے، گویا کہ اس کی 2 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو ان کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ امام صاحب جب سلام پھیر لیں تو وہ سلام پھیرنے کے بعد اٹھ جائے اور اپنی سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی قرات کرے، سورت وغیرہ ملائے، اور رکوع کرے، سجدے کرے دونوں، اور تشہد پڑھے، اور تشہد کے بعد وہ کھڑا ہو جائے، گویا کہ ایک قاعدہ کر لے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی سورت ملائے، رکوع کرے، دونوں سجدے کرے، اور بالکل حسب معمول جیسے نماز ادا کی جاتی ہے، پوری کی جاتی ہے، تشہد وغیرہ، درود شریف وغیرہ پڑھنے کے بعد، دعائے مسنونہ پڑھنے کے بعد وہ نماز کی تکمیل کر لے۔ تو غلطی لوگ اس میں اکثر کیا کرتے ہیں کہ دونوں رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، بیچ میں قاعدہ نہیں کرتے، ایک رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کرتے، حالانکہ قاعدہ بھی کرے گا پہلی رکعت کے بعد اور تشہد کے بعد کھڑا ہو جائے گا، پھر دوسرا قاعدہ کر کے تکمیل کر لے گا اپنی نماز کی۔ تیسرا سوال ہمیں جو کیا ہے وہ عبد الرحمن، کوئی سہارنپور سے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا نگینوں کا استعمال کرنا جائز ہے؟ کیا ان کو مؤثر سمجھنا شرک ہے؟ عبد الرحمن بھائی، اولاً تو نگینے کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ رحمان میں فرمایا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ سمندر سے موتی اور مونگا نکلتے ہیں۔ موتی سب جانتے ہیں، سفید چھوٹا سا انڈا ہوتا ہے، مشہور ہے۔ مونگا ایک در حقیقت ایک لکڑی ہوتی ہے، یہ سمندر میں ایک درخت ہوتا ہے، اس پر اگتی ہے، میں نے پہن رکھا ہے، اس کو عربی میں مرجان بولتے ہیں۔
اسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی حوروں کو تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ جنت کی جو حوریں ہوں گی وہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ یاقوت اور مرجان کی طرح کیسے ہوں گی؟ یاقوت سے مراد، یاقوت اتنا صاف اور شفاف پتھر ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر دھاگا بھی پرویا جائے تو وہ دھاگا نظر آتا ہے اوپر سے۔ اور مرجان سے تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت حسین ہوں گی، جمیل ہوں گی، سرخ کلر کا ہوگا ان کا، سرخ مائل کلر ہوگا ان کا، اتنی خوبصورت ہوں گی وہ۔ تو عبد الرحمن بھائی ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے لیے جو حوریں، جو ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہوں گی، کیا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کوئی ایسی چیز سے تشبیہ دے سکتا تھا جو غیر معمولی ہو، جن کا استعمال کرنا ناجائز ہو؟ ایک ماں اپنے بچے کو کیا کہتی ہے؟ میرا بچہ پھول جیسا ہے، میرا بچہ پھول جیسا ہے۔ یا آپ کسی کی آواز اچھی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اس کی آواز تو کوئل کی طرح ہے، سریلی آواز ہے بہت۔ گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہے، جب کسی اچھی چیز کو ہم تشبیہ دیتے ہیں تو اچھی ہی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں تشبیہ کس سے دی ہے جنت کی حوروں کو؟ یاقوت اور مرجان سے۔ اب رہی بات کہ ان کو مؤثر سمجھنا شرک ہے، تو بالکل شرک ہے، لیکن دوستو ان کو مؤثر سمجھتے کیوں ہو آپ؟ ان کو کیا پتھر ہی نہیں دوستو، اگر آپ دوا کو مؤثر سمجھتے ہو یا تعویذ کو مؤثر سمجھو گے، یہ بھی شرک کہلائے گا۔ آپ تعویذ ہوں، پتھر ہو، نگینے ہوں، دوائیں ہوں، ہومیوپیتھی کی دوائیں ہوں یا انگریزی دوائیں ہوں، بہرحال علاج کا کوئی بھی طریقہ ہو، اگر آپ ان کو بطور علاج اور بطور سبب کے استعمال کریں گے اور دل میں یہ عقیدہ رکھیں گے ان میں اثر ڈالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، تو دوستو یقین کیجئے ان میں سے کسی کا بھی استعمال بھی ناجائز نہیں ہے۔ اسلام کسی چیز کی مخالفت نہیں کرتا بشرطے کہ وہ اسلام کے قوانین سے ٹکرا نہیں رہی ہو۔ پتھروں کی تاثیر مسلم ہے۔ ایک پتھر ہوتا ہے فیروزہ، اگر وہ اصلی ہے، آپ اہل تجربہ سے یہ بات پوچھئے، اگر وہ اصلی ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی حادثہ یا آفت مصیبت آنے والی ہوگی تو 24 گھنٹے پہلے وہ چٹک جائے گا، اگر آپ نے وہ نگینہ پہن رکھا ہوگا۔ اسی طرح ایک پتھر ہے دہنائے فرنگ، اگر کسی کو گردے کی کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مرض لاحق ہو گردے کا، تو آپ وہ پتھر پہنے، انشاءاللہ تعالی باذن اللہ وہ پتھر آپ کے مرض میں شفا یاب ہوگا، شفا ملے گی انشاءاللہ اس پتھر سے آپ کو، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اسی طرح ایک پتھر ہے در نجف، اس کو پیس کر سرما بنایا جاتا ہے، آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، اس کا سرما ہمارے ہاں بھی دستیاب ہے۔ یقین کیجئے اس سرمے کی افادیت اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے ایسی ہے کہ کتنوں ہی کے چشمے اتر گئے سرما لگانے کے بعد، یا نمبر کم ہو گئے ان کے۔ اور سنت، اس لیے سرما لگانا سنت بھی ہے۔ تو دوستو ہم کسی بھی چیز کو، چاہے پتھر ہی کیا، اگر دوا کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں مجھے تو اس دوا نے ٹھیک کیا ہے، اس ڈاکٹر نے ٹھیک کیا، تو شرک تو یہاں بھی ہو جائے گا۔ آپ نگینوں کو شرک کیوں کہہ رہے ہیں؟ لیکن آپ نگینوں کا استعمال کریں، دواؤں کا استعمال کریں، تعویذوں کا استعمال کریں، آپ دل میں یہ عقیدہ رکھیں کہ ان میں اثر ڈالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، تو دوستو یقین کیجئے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی عدم جواز نہیں ہے، بالکل جائز ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں نگینوں کا بھی۔ چوتھا سوال جو ہمیں کیا ہے میرٹھ سے ہیں کوئی راشد صاحب، پوچھ رہے ہیں کیا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے؟ راشد بھائی، نہ تو کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے، نہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے۔ بعض علاقے وہ ہیں جہاں پہ کھانے کے بعد میٹھا کھانے کو سنت سمجھتے ہیں، اور بعض علاقے وہ ہیں جہاں پر کھانے سے پہلے میٹھا کھانے کو سنت سمجھتے ہیں۔ یہ صرف انسانوں کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں، کوئی سنت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، وہ میٹھا کیا کھائیں گے کھانے کے بعد؟ اکثر مواقع وہ ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کشی میں مبتلا رہتے تھے۔ کبھی کبھار ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہے کھانے کے بعد اللہ کے رسول نے کوئی کھجور لے لی، لیکن ہم اس ایک آدھ دفعہ کو ہم سنت نہیں قرار سکتے۔ دوستو
نہ تو کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے، نہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے۔ البتہ فقہائے کرام نے یہ کہا ہے، جو طب کا بھی تقاضا ہے، یعنی صحت کا بھی تقاضا ہے، کہ نمکین سے شروع کیا جائے، نمکین ہی پر ختم کیا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، نہ تو کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے جیسا کہ بعض علاقوں میں مشہور ہے، نہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے جیسا کہ بعض علاقے کے لوگ اس کے قائل ہیں۔ 5واں سوال دہرادون سے کوئی زاہد ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا سنت ہے؟ دیکھیے 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا سنت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث ہے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ 15ویں شعبان کی رات کو نوافل وغیرہ عبادت کرو اور دن میں اس کے روزہ رکھو، یہ انتہائی ضعیف حدیث ہے۔ لیکن بہرحال ضعیف حدیث کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ باب الفضائل میں قابل قبول ہوتی ہے، لیکن پھر بھی 15ویں شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھنا کہ یہ سنت ہے تو بالکل غلط ہے، غیر مناسب ہے۔ البتہ یہاں ایک سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ ایام 20 کے روزے رکھ لیے جائیں، یعنی 15ویں شعبان کے ساتھ 13ویں اور 14ویں کا روزہ بھی رکھ لیا جائے تو ایام 20 والی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، تو اگر آپ 13، 14، 15 شعبان کو روزہ رکھ لیں تو ایام 20 والی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن آپ صرف اس روزے کو 15ویں شعبان کے روزے کو اس نیت سے رکھیں کہ یہ سنت ہے تو یہ غیر مناسب ہے۔ تو دوستو یہ روزہ رکھنا سنت نہیں ہے۔ انشاءاللہ فی الحال اتنا ہی، ملاقات ہوگی اگلی مجلس میں انشاءاللہ تعالی، پھر ہم چند سوالات کے جوابات اور دیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔